السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے سما کی دعائیں ہوتی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھ کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ کمال کی بات ہے نا، وہ اللہ ایک ہے، مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ جانداروں پر ظلم نہ کریں، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت نہیں کی۔ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھی بات اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے نیک توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تیرا کچھ نہیں ہوگا، ان سے کہنا، عزتیں اور ذلت میرا رب دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہتر حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درود شریف، جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ درود شریف، جس نے بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اس کے خاص لوگ ہیں۔ خاموش دعا، جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہو لیکن اللہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ ہم انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح ضرور ہیں جو ایک بار ہاتھ سے گر جائیں پھر کبھی ملا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا ہے وہ جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ حافظ۔ لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔